وہ نبی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ ایک ولی کے ڈیرے پر جاؤ. پہلی بات تو یہیں پہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے کہ نبی کو کیا ضرورت ہے ولی کے ڈیرے پر جانے کی. تو جواب آئے گا منصب نبوت کی شان میں کمی نہیں آتی، لیکن ایک نبی ولی کے پاس جا کے قیامت تک سبق دے رہا ہے کہ ولیوں کے آستانے پہ جانا شرک نہیں ہوتا، حکم الہی بھی ہوتا ہے، سنت نبی بھی ہوتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے گا. آپ نے فرمایا الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے بدلے میں رشد دیں گے؟ سبحان اللہ. یعنی سمجھ آ گئی کہ فقیر کے ڈیرے پر کوئی رشد ہے. یہ جو بھی ہے ملتا کسی فقیر کے آستانے پر ہے. اس رشد کے لیے آج کی نشست میں میں عرض کروں، میں ایک طالب علم ہوں اور آج بھی میں پیپر لے کر آیا ہوں یونیورسٹی میں. میں نے آج تک جتنا قرآن حکیم کو پڑھا، میں نے تخصص کیا قرآن پاک میں، اسپیشلائزیشن ہے. میں نالائق آدمی ہوں لیکن میری اسپیشلائزیشن ہے قرآن حکیم میں. سورہ فاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مجھے کوئی ایسا حرف نہیں نظر آیا جسے پڑھ کے ہم دیکھیں اور وہ ہمیں انگلی پکڑ کر مصطفیٰ کی دہلیز تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات پہ یقین کیجئے گا، میں نے جب قرآن کھولا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن کھلتا ہے کہ مصطفیٰ کی حویلی کا گیٹ کھلتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں گفتگو کے لیے چاہتا ہوں کہ سورہ النمل کو کھول لوں تھوڑی دیر کے لیے. 27واں سورہ ہے اور میں 87 نمبر آیت کو پڑھوں گا. ٹائم بتا دیں کیا ہو گیا ہے. 12:31 پر میں آیت پڑھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ قریباً 60 منٹ بعد میں واپس آؤں. آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ ہم جہاں جہاں سے گزریں گے آپ میرے ساتھ ہیں نا جی؟ جی انشاءاللہ. چلے نا جی سفر شروع. الحمدللہ. 60 منٹ بعد جب ہم واپس آئیں تو اس آیت کو دوبارہ تلاوت کریں تو یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ بنا چکا. سبحان اللہ آپ سبحان ٹھنڈا بولے ہیں مدینے پر. ماشاءاللہ. یا آپ کو مدینے سے واقفیت نہیں ہے یا میرے سمجھانے میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ سبحان اللہ مصطفیٰ رہتے ہیں سبحان اللہ. جہاں ساتھ ابو بکر ہیں اور ساتھ ہی علی رہتے ہیں. تو بس یہ کوشش کرنی ہے، یہی عرس کا محفل کا مقصد ہے. میرے بعد آپ کے خوبصورت ثنا خوان رسول جو ہیں، ویسے بھی ایسا فی البدی نقیب جو ایٹ دا سپاٹ جو ہے وہ لفظوں کو بنا کر پیش کر سکتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں تحت لفظی کا استعمال کروں یا اتنے سریلے ثنا خوان ان کے ہوتے ہوئے میں بھی سر لگا کے بے عزت نہیں ہونا چاہتا. میرے پاس تو قرآن ہی بچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک سے گزارا آپ کا ہو جاتا ہے، جس کا ہوتا ہے وہ سبحان اللہ گھر جاتا ہے. چلو جی میں سورہ النمل کو کھول رہا ہوں. یہ 27واں سورہ ہے، میرے سامنے کھل گیا ہے اور میں 87 نمبر آیت، یہ میری آنکھوں کے سامنے 87 نمبر آیت آ گئی ہے. ارشاد خداوندی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے ٹھیک ہے نا جی؟ الحمدللہ. تو ٹھیک ہے تو پھر آپ چپ کیوں ہیں؟ میرا خیال تھا جسے سورت کے نام کا پتہ چل گیا ہے وہ اس کے نام پہ سبحان اللہ کہے گا، پھر جسے آیت کے ریفرنس کا پتہ چل گیا ہے وہ آیت کے ریفرنس پر سبحان اللہ کہے گا. لیکن آپ تو چپ رہ گئے جناب سارے. چلو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ النمل ہے. فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، يُنفَخُ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ کا معنی ہے سور. وَيَوْمَ يُنفَخُ کون بول رہا ہے بھائی؟ بھائی بیٹا انتظامیہ نہ میرے بچوں، بات کام کرنا ہے تو چپ کر کے کریں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا
جائے گا اور جس دن قیامت برپا ہوگی. ٹھیک ہے نا جی؟ چلو پھر بولتے آئے نا میرے ساتھ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے من فی السماواتی جو کوئی بھی آسمان میں ہے ومن فی الارض جو کوئی بھی زمین پر ہے سب کے سب گھبرا جائیں گے. بولے نہیں سارے سب کے سب وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جس دن قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے زمین والے بھی گھبرا جائیں گے اللہ نہیں. دیکھیں آپ کی خاموشی میری نااہلی اور نالائکی کا بولتا ثبوت بنا. میں پھر عرض کرتا ہوں کلام کے درمیان میں جب لفظ اللہ آ جائے نا جی تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے. استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ جو بات پہلے ہوئی ہے نا جی شاباش تو مرید ہے یار تو چپ کر کے بیٹھ اب آپ نے نہیں بولنا یار میں سمجھا مجمع کو بول رہے تو میرے نال ہے یار. اللہ استثناء کا کام کرتا ہے جو بات بعد میں آئے گی اور پہلے والی کو الٹ دے گی. کوئی بات لا الہ مانا کوئی لائق کی عبادت نہیں ہے یہ کلمہ کفریہ ہے کہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں. فوراً فرمایا الا اللہ اللہ ہے نا یہ کلمہ طیبہ ہے نا تو کلمہ طیبہ کیسے ہو گیا اللہ سے ہو گیا نا جی. تو اللہ نے کیا کیا پہلی بات کو الٹ ہے. میرا خیال ہے میں اب بھی واضح نہیں کر سکا. سبحان اللہ. والعصری ان الانسان لفی خسری مجھ اللہ کو عصر کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے کوئی نہیں بچا سب کا بیڑا غرق ہے. یا اللہ کوئی بھی نہیں بچا. فرمایا اللہ سبحان اللہ الا الذین آمنوا مبارک ہو بچ گئے ہو اللہ کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی کیا ڈیوٹی ہے. جی سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے اللہ یہ مجھے کام آئے گا. آپ یہاں کے بہترین مرید ہیں. آپ نے مجھے بڑی کمپنی دی آپ نے مجھے ریسیو کیا آپ نے خدمت میں کمی نہیں آنے دی. آپ ذرا دہرا دیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے الٹ کرتا ہے. میں پوچھوں گا دوبارہ آپ سے سبحان اللہ. ذرا یاد رکھیے گا نا اللہ کیا کرتا ہے آنے والی بات کو جو پیچھے بات ہوئی ہے اسے الٹتا ہے. اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن شور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ قیامت سے سخت گھڑی کوئی نہیں کائنات پوری گھبرا جائے گی. آسمان والوں کا ترا نکل جائے گا زمین والے دہشت میں آ جائیں گے گھبرا جائیں گے سارے. اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا کہ کچھ ہیں جو نہیں گھبرائیں گے. سبحان اللہ. اگر وہ نہیں گھبرائیں گے تو گھبراہٹ کا الٹ کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وہ گھبرائیں گے نہیں قیامت کے آنے پر مسکرائیں گے. سبحان اللہ. ہائے وہ قیامت کے آنے پر مسکرائیں گے. یا اللہ یہ کون ہے. فرمایا من شاء اللہ جنہیں خدا چاہے. نہیں مزہ آیا میں پھر کہہ رہا ہوں جنہیں خدا چاہے. او بھائی زمین والے خدا کو چاہتے ہیں آسمان والے بھی خدا کو چاہتے ہیں تو گھبرا جائیں گے نا. لیکن جنہیں خدا چاہتا ہے وہ مسکرائیں گے نا. نہیں میرا خیال ہے میں ونڈ نہیں کر سکا نا تو پھر میں ایک دفعہ آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں جو خدا کے محب ہیں نا وہ گھبرا جائیں گے لیکن جو خدا کے محبوب ہے نا وہ سبحان اللہ. وہ مسکرائیں گے نا وہ مسکرائیں گے. فرمایا وَكُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ آیت یہاں مکمل ہو گئی گول دائرہ آگے آ گیا. یہاں پہ اعلان ہوا کہ گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے. اب ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن میں سے تلاش کریں کہ زمانہ اللہ سے پیار کرتا ہے. اوہ کاکے کدھر دیکھا آپ نے یار زمانہ اللہ سے پیار کرتا ہے لیکن کچھ بندے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ.
اور وہ قیامت کے آنے پر گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے. لیکن میرے جانے کے بعد آپ نعت خوانی کو سنیے گا، لیکن صبح ناشتہ کر کے ٹھنڈے دماغ سے اس بات پہ غور کریے گا کہ قیامت جن کو اثر نہیں کر رہی وہ قیامت پر مسکرا رہے ہیں، تو وہ موت کو کیا سمجھتے ہوں اور وہ قبر کو کیا سمجھتے ہوں گے جناب، وہ اس معاملے کو کیا سمجھتے ہوں گے. تو پھر آگے بڑھنا چاہیے نا. پروردگار وہ بندے کون ہیں؟ ایک آیت کو چھوڑ رہا ہوں وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے، متصل اگلی آیت کو، درمیانی آیت کا تعلق بھی اسی بات سے ہے لیکن اگلی آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں من جاء، یہ بندے وہ ہیں جب میرے پاس آئیں گے نا، یہ بالحسنہ، ان کے پاس ایک نیکی ہوگی. سبحان اللہ. ساتھ ایک نیکی کے، حسنات نہیں، حسن ایک نیکی. کیا ہوگا؟ ایک نیکی. آپ نہ بولے مجھے بڑی تکلیف ہوگی. کیا ہوگا؟ ایک نیکی. آواز نہیں آئی، مجمع زیادہ ہے. ان کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے پاس ایک نیکی ہوگی. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں انہیں فوراً جنت دوں گا. سبحان اللہ. وَهُمْ مِّن فَضَاءِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہی تو وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے انہیں قیامت کی گھبراہٹ سے امان ملا اور یہ میرے محبوب ہو گئے. کیا بات ہے، پروردگار کس پہ جنت دے رہے؟ فرمایا ایک نیکی پر. ذرا بولو گے سارے کس پہ جنت ہے؟ نہیں تو تیرا دین پھر ایک نیکی کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، دین تو نیکیوں کا نام ہے. نہیں بولے قبلہ آپ سامنے بیٹھے. دیکھیں میرے سرداروں، آپ آج کل حالات سے پریشان ہیں تو میں سورہ طٰہٰ سے ایک آیت لے رہا ہوں، یہ 20واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. نہیں مزہ آیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. بیٹا کیا فائدہ آپ کا اگر آپ قرآن کے لیے نہیں بولیں گے؟ تو میں پھر تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. جب قرآن سنیں فوراً سبحان اللہ کہے تاکہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ. لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سارا ٹبر نمازی کر لو، رزق میں برکت کا وعدہ میں کرتا ہوں. پتہ چلا نماز ایک نیکی ہے نا جی. نماز ایک آواز نہیں آئی، نماز ایک نیکی ہے. فرمایا خود بھی نہ، میں سورہ توبہ لے رہا ہوں، یہ 9 نمبر سورہ ہے، میں 103 نمبر آیت پر ہوں. وَأْمُرْ، فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، میرا محبوب زکوٰۃ وصول کریں اپنے مریدوں سے اور ان کا تزکیہ اور تصفیہ کر دے، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنًا لَهُمْ، آپ کی دعا ان کی زندگی کا چین ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی نیکی ہے. بولے نہیں آپ سارے؟ زکوٰۃ بھی، آواز دے سارے، زکوٰۃ بھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، اگر تمہاری زندگی میں رمضان والا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ. روزہ بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے. اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے اسی لیے رکھوائے ہیں تاکہ نہ شکر نہ ہو جانا، روزہ نیکی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اگر تمہیں 4 پیسے آ جائیں تو مکے آ جاؤ، آ کے حج کرو. حج بھی نیکی ہے، عمرہ بھی. تزودوا، زادرہ ساتھ لے کر آنا. پر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میں نے مکے اس لیے بلایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. سارے بولو یار، ٹھنڈا بول دے ہوئی قرآن پاک واسطے سارا مجمع رل کے مردہ اگر سبحان اللہ کو بھائی. نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی، نہیں آواز آئی؟ نیکی ہے. کیا فائدہ ہے آپ کا یار؟ بول نہیں رہے آپ. نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کا حیا کرو. آپ کے بھائی کے ساتھ پیار بھی نیکی ہے، آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ پیار نیکی ہے، آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ پیار نیکی ہے.
ایک نقشبندی ٹوپی پہن کر ایک جوان ہے، گرم چادر لے کے بیٹھا ہے، وہ پوری طرح سو چکا ہے، تھوڑا سا وہ جاگ پڑے تو بات آگے بڑھ جائے. ہلا دیں اس بچے کو یار تھوڑا سا ذرا. چلو الحمدللہ بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھو، ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کہہ لو یار. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، انہو طغا، وہ سرکشی اختیار کر گیا ہے. اب حضرت موسیٰ سے وہاں پہ قتل ہوا تھا. موسیٰ مدین کی طرف شعیب نبی کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے. اچانک آرڈر ہوا واپس جاؤ اور فرعون کے ڈیرے پر جاؤ اور اس سے جا کے ٹکر لو. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کشادہ فرما، ویسر لی امری، میرے کام میں تھوڑی آسانی پیدا کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ایک مہربانی کر میں جو کہوں نا لوگ سمجھ جائیں. سبحان اللہ. وجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی، مجھے ایک ویر دے دے، برا، سبحان اللہ. ایک برا دے دے، سبحان اللہ. ایک ویر دے دے. موسیٰ میں آپ سے کہتا ہوں فرعون کی ٹکر لو جا کے، آپ مجھے کہتے ہو ویر دے دے. اللہ مینوں ویر دے، میں سپر پاور نہ ٹکر لے لاں، تو مینوں ویر تے دے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے ککھ نہ کرے، صرف کول آ کے بہ جائے نا تو بندہ سپر پاور نہ ٹکر لے جائے، اس تسلی کو ویر کہتے ہیں. سبحان اللہ. او بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات. سبحان اللہ. دعا کرو اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ کوئی ویر دے دے. سبحان اللہ. آمین کرو سارے بیٹھ کر. اللہ پاک ان مسلمانوں کو کوئی ویر عطا فرما دے. میں نے کیا عرض کیا کہ آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ پیار بھی نیکی ہے. نہیں بولے آپ سارے، اور جنہ کوئی برا ہے وہ اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ لو یار. ٹھنڈے کیوں ہو گئے ہو؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، بڑا مارا تھا انہوں نے، اتنا مارا تھا نا، اتنا مارا تھا نا، اتنا مارا تھا نا، اپنی طرف سے مار ہی دیا تھا. پھر نہیں باز آئے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر نہیں باز آئے سویرے کھوٹے سکے بیچ دیا تھا. لیکن عزیز مصر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے یوسف کے پاس جب ویر کنک منگنے آئے تھے نا، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، کنک دیتے ہوئے یوسف کہہ رہے تھے چلو تساں جو بھی کیتے ہیں میں تے براوانا. ہوئے آپ کا اپنے ویر کے ساتھ نے کیا. دیکھیں آپ، میں وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ماں کو دبا کے سویا کرو، یہ بھی نیکی ہے. باپ کو دعائی دے کے سویا کرو، یہ بھی نیکی ہے یار. نہیں میں سورہ نساء پڑھا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو ذرا. نہیں مشکل نیکی ہے یہ، بہت مشکل. باقی ساری نیکیاں ٹھیک سن، اتنے نہیں سی تھوڑا بولنا بنتا، چپ ہی رہنا بنتا. پر مینوں ایک مرید ملے، وہ فرماندہ سی پیا کہ پیر بڑی اس گل تے سختی کر دینے، اپنی کر دی نہ پیار کریا کو. مینوں ایک ملے، میں انہوں دا نام نہیں دسنا، میرے کول بیٹھا ہے سامنے میں میری آنکھاں دے، میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. اچھا آپ بھی؟ واہ جی واہ. وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم سکون سے رہو گھر والی کے ساتھ جنت میں. پتہ چلا جہاں بندہ گھر والی کے ساتھ سکون سے رہے نا، اللہ اسے جنت کہے. آئے بولو جنہیں مرید بیٹھے ہو، وہ اپنے پیران نے مرید ہو گیا. بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی چھوٹے شاہ صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں. تجربہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نہیں تجربہ، ابھی نہیں تجربہ، آپ کا مسکرانا بنتا ہے ہم پہ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ بڑے پہے کٹھے ہوئے جی اس گل سے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو، یہ بھی نیکی ہے. میرا خیال ہے ان میں بس کرا، اس کو اگے میں نیکیاں گنائیاں تو کم خراب ہو جائے گا. ویسے بھی میں تھک گیا یار. یا اللہ تیرا دین تو ایک نیکی کا نام نہیں، تیرا دین تو نیکیوں کا انبار ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، پر میں جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر کرنے والا ہوں. نہیں بابا یہ سرداروں ٹھنڈا بولے ہو یار. میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایک نیکی نہ لائے تو یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. نماز نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکات نیکی ہے، سارے دین میں نیکیوں کا انبار
تیار ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں تمہیں جنت تک لاتی ہیں، یہ ایک نیکی تمہیں میرا محبوب بناتی۔ یا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اب مجھے اجازت دے تو میں خطاب شروع کروں۔ میں سمجھ گیا نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ جو بیٹھے ہوئے یار اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی۔ دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے سورہ الکاف سامنے آ رہی ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے۔ میں 103 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 106 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے ہے۔ 107 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 108 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 109 نمبر کو پڑھنا چاہتا ہوں، 110 نمبر پر سورت ختم ہو گئی ہے، 11ویں آیت کوئی نہیں ہے، اس سے آگے میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے یار۔ کمال سورت نہیں جو 18 نمبر رکھتی ہے اور 110 آیتیں رکھتی ہے، 18 کا مفرد 9 ہے، 9 ذات مصطفیٰ کی ہے، 110 علی کو کہتے ہیں۔ کیا سورت ہے جو محمد سے شروع ہوئی اور علی پر ختم ہو گئی؟ آئی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لوں گا۔ چلو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل نہیں سپیکر سادہ رکھیے گا، قل نہیں بالکل سادہ رکھیے، محمد جی شور نہیں چاہیے، بات کرنی ہے، قل محمد جی بالکل ٹھیک ہے، محمد جی سبحان اللہ، محمد جی اللہ فرما رہے محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان کھولو اور حل کیا نون ہم نبئو خبر دے کم تمہیں ان سے پوچھو کہ تم سے بات کرے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک اپنی مرضی سے قرآن بھیج رہا ہے، آج کیا چکر ہے کہ بندوں سے پوچھ کر آیت بھیج رہا ہے؟ اللہ فرمایا باقی آیتیں بندے سمجھ گئے پر یہاں بڑوں کے پیٹ میں درد کا خطرہ ہے۔ یا اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا بالاخسرین اعمالا، اخسر ہوئے اعمال کی باوجود بھی اخسر بھائی خاسرون نہیں ہے، اخسر ہے بھائی، اعظم ہے بھائی، اشرف ہے، ارشد ہے بھائی، سپرلیٹیو ڈگری ہے، اخسر ہے یعنی برباد ہو گئے اور عملوں کی انتہا رکھتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے نبی پاک کی حدیث ابو سعید خدری کے حوالے سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو پہاڑوں کے برابر لفظ ہوا تو میں مجرم ہوں، پہاڑوں سے زیادہ اعمال رکھتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ نمازیں ہیں، پہاڑوں سے زیادہ روزے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ حج ہے، زکاتیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ ساری زندگی یہی حساب کرتے رہے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم جیسی اچھے کام کاری کوئی نہیں رہا۔ تو یا اللہ پھر فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال کو آگ لگا دو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ان کی نیکیوں کے لیے ہم ترکڑی میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ تلوانے آئے ہیں، انہوں نے ملائکہ کو اپنی ڈالی ہے، نمازیں تولو، چھیتی کرو تولو، ہمارے نمازیں تولو، ہمارے حج تولو، جلدی کرو، تولو جلدی کرو۔ اللہ فرماتا ہے حابطت اعمالہم، ان کی نمازوں کو آگ لگا دو، اور ذالک جزاؤہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ یا اللہ بندے نمازیں پہاڑوں سے زیادہ پڑھ کر آئے ہیں، تو فرماتے ہیں نمازوں کو آگ لگا کے انہیں جہنم میں پھینک دو، قصور کیا ہے؟ فرمایا مر گئے عبادت کر کر کے، ایک نیکی جنت والی منگوائی ہے وہ لا ہی نہیں سکے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، ایک نیکی نہیں لا سکے۔ مجھے اجازت دے میں خطاب شروع کروں؟ سبحان اللہ۔ نہیں کروں گا یار، آپ بندے چپ کر کے بیٹھو گے۔ دیکھو میرے سرداروں، میں سورہ فرقان کو پڑھ رہا ہوں، یہ 25واں سورہ ہے اور میں 70 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، تو بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اِلَّا میری طرف دیکھیں گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ مولانا آپ میری طرف دیکھیں، میں پھر آیت پڑھوں گا، عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ایک اچھا کام کر کے آئے گا، ایک اچھا
अच्छा तो या अल्लाह फिर फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाह, मैं मलाइका से कुछ नहीं कहूंगा, खुद अल्लाह अपने कुदरत के हाथों के साथ बदल दूंगा। क्या? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम, उनके सारे गुनाहों को हसना नेकियों में और उनके सारे गुनाह नेकियों में बदल कर। क्यों? एक अच्छा काम करके आया है, सुभान अल्लाह, एक अच्छा काम करके आया है। मैं मलाइका से आज कुछ नहीं कहूंगा, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल कर मलाइका से कहूंगा इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते मुझे कहेंगे परवरदिगार ये तो गुनाहगार है, मैं फरमाऊंगा सारे गुनाह नेकियों में मैंने बदल दिए हैं, इसलिए कि ये जन्नत वाली एक नेकी लेकर आ गया है। शीर्ष पर आने वालों, वो कौन सी नेकी है? आप कहे तो मैं खिताब शुरू। सुभान अल्लाह, मुझे नहीं मजा आया, सुभान अल्लाह। मैं नहीं पढ़ सकता शाह जी, मैं कमरे में बैठ के आपसे बात करके चला जाऊंगा। भाई अभी आपने सूरह असर को समाप्त किया, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरी इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू में वाव और अलिफ बताता है कि जिंदगी एक अमल का नाम है ही नहीं, दीन तो अमलों का नाम है। सुभान अल्लाह, तो अमलों का अंबार चाहिए, लेकिन जिस अल्लाह ने सूरह असर में फरमाया बात अमलों की है, उसी अल्लाह ने सूरह मुल्क की दूसरी आयत में फरमाया अल्लज़ी, वो मैं अल्लाह हूँ, खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जब मेरे पास आओ तो वो एक ऐसा अमल तुम्हारे पास हो जिस पर मैंने जन्नत का फैसला करना है। मुझे अल्लामा इकबाल याद आ गए, सुभान अल्लाह, भूल गए आपकी खामोशी की वजह से। सुभान अल्लाह, जो बंदे पीछे बैठे जिसका जितना कुरान से ताल्लुक है उतना ऊंची सुभान अल्लाह सुभान कहोगे। अल्लाह। अल्लामा इकबाल कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है, अमल से, अमल से, अमलों से नहीं, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी। यार कोई पढ़ा लिखा मौलवी अल्लामा इकबाल के साथ बैठकर बात करता है, कैसे हकीमुल उम्मत हो? अल्लाह अमलों की दावत देता है, तुम एक अमल पर सारी जिंदगी का फैसला कर रहे हो। अल्लामा वली था, अल्लामा वली था, अल्लामा कलंदर था, बेशक अल्लामा कलंदर था, अल्लामा का कुरान पर मुताला था। अल्लामा जानते थे कि सारे अमल एक तरफ आ जाए, अगर ये एक अमल ना हुआ तो बर्बादी हो जाएगी, और अगर ये एक अमल हुआ तो टूटे हुए सजदों को वो वाइंड करवा के कबूल कर। सुभान अल्लाह, नहीं बोले मेरे साथ? देखिए ये कौन सी एक नेकी है? अब मुझे इजाजत दी, मैं तकरीर शुरू करूं। सुभान अल्लाह, आप चुप बैठे हुए जनाब मेरे साथ, आप ना खाएं जनाब, तो हम तो आपकी दफा मचल रहे होते हैं और आप चुप करके बैठे होंगे। बिल्कुल ऊंची आवाज से ना कहें, लेकिन जुबान तो हलाएं जनाब मेरे साथ। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ, मैं फिर गुजारिश करता हूँ, दुनिया में कोई भी आलिम हो, सुन्नियों का हो, शियों का हो, देवबंदियों का हो, अहले हदीसों का हो, नमाज़े पंजगाना के बाद अपने मुख्तदियों की तरफ मुंह करके दुआ मांगते हुए एक आयत को पढ़ते हैं। आप कहो तो मैं पढ़। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे आपको। बड़ा सोना सुभान अल्लाह कहा, मेरा दिल खुश हुआ जनाब आपका सुभान अल्लाह सुन के। आपने मुझे मेरा खून बच गया जनाब, मैं खिताब कर सकता हूँ आप में। आपने कमाल सुभान अल्लाह का। दुनिया का हर आलिम कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे वो एक नेकी दे दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे वो एक नेकी दे दे, एक नेकी दे, एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे। सुभान अल्लाह। बंदा मौलवी साहब से कहे कि बिला उठ के पानी पियाओ तो नेकी लग जाएगी, अंदरों घरों को शरबत का गिलास ले आओ, चलो जो रोटी पकी जी वही खुआ छो किसी मुख्तदी नूं, तुसी भी कदी खुआ लवो ते नेकी ते लग जाएगी। वो मौलवी साहब कहेंगे काका ये सारिया नेकियां करके लभदियां ने, जिहड़ी मैं पे मंगना ना वो अल्लाह दे करम तो बगैर लब नहीं सकती। और उस एक नेकी का स्टैंडर्ड क्या है? अगर आप तवज्जो करें तो मैं कुरान आगे पढ़ूं। सुभान अल्लाह, कुरान से जितना प्यार है उतना सुभान अल्लाह कहो। उस नेकी का स्टैंडर्ड ये है कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, अल्लाह मेरी खबर बर्बाद हो जाएगी अगर उसमें वो नेकी ना आई। अल्लाह मेरी जिंदगी भी उसी नेकी से है, मेरी खबर भी उसी नेकी से है। अब आप कहें तो मैं खिताब शुरू करूं जनाब। मैं 18 मुफस्सिरीन
تلقین قرآن کو پڑھ کر منبر پر آیا ہوں اس ایک نیکی کی تلاش میں، لیکن میں اس خانقاہ عظیم علمی اور ادبی خانقاہ پر کسی مفسر کا حوالہ نہیں دے کے جا رہا، کیونکہ اللہ نے اس نیکی کو مفسروں پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اس ایک نیکی کو سورہ عاشوراء میں 26واں سورہ نہیں، سورہ 42واں سورہ اور 23 نمبر آیت میں، سورہ شورى میں 42واں سورہ کی 23 نمبر آیت میں اللہ نے اس نیکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی کیا کہنے ہیں آپ کے یاد بھائی، کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت بھائی؟ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، جو بول پڑے ہیں میں سمجھ گیا، میرا مجمع میری سوچ سے اوپر چلا گیا ہے، میں پھر اس نیکی کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت آگے چلتی ہے، فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، نہیں ابھی نہیں، مجھے نہیں مزہ آیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو کھڑے ہیں جن کا جتنا قرآن سے تعلق ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی ماینتی کی پاک زبان سے کہہ دو کہ فاطمہ کا حیا ہی ہونے کی ہے۔ سبحان اللہ، بولو جی سے سمجھ آئیے بات، اوے علی کا پیار ہی ہونے کی ہے، اوے حسین کی مودت ہی ہونے کی ہے، اوے نبی کی آل کا پیار ہی ہونے کی ہے۔ جسے سمجھ آئیے بیٹا زبان سے زبان ملتا گیا، اوے آل نبی کی مودت ہی ہونے کی ہے۔ یا اللہ نماز ہے، فرمایا نہ